السلام علیکم. ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ صبح کا آغاز ہو چکا ہے. میری سب کاموں سے فارغ ہو کے کچن وغیرہ صاف کر کے اب میں دوسرے کام کر رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی ظاہر مصروف ہوں گے. یہاں میں بھی بس سارا دن ایسی ہو جاتا ہے، کام کام اور صرف کام. یہاں میں بنا رہی ہوں لسی. آپ کو پتہ ہے لسی کے کتنے بینیفٹ ہیں. شوگر آپ اپنی مرضی سے ڈالیں، دہی ڈالیں، دودھ ڈالیں، انرجی ڈرنک بنا کے رکھیں. آپ کو پتہ ہے گرمی کے سیزن کے لیے بہت اچھی ہے. ملنے کو تو بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، ڈبہ پیک، ٹیٹرا پیک، لیکن جو فریش کی بات ہے اور جو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کے پئیں گے وہ بات اور ہی ہے. فل آف وائٹامنس بھی آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز صاف ہے، پریزرو نہیں ہے. بس روٹین میری بہت ٹف ہو جاتی ہے، پورا دن بس کام میں ہی گزرتا ہے. یہ آج جب کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کس طرح اپنی روٹین آپ سے شیئر کر رہی ہوں. لیکن باتیں کرتے کرتے میں میری یہ لسی بھی تیار ہو گئی ہے. اب ساتھ ساتھ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آج میں کیا بناؤں. یہ روز کی روٹین ہے ہر لیڈیز کی کہ آج کیا بنے، کل کیا بنے. میرا تو یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی امی سے یا بہنوں میں سے کسی سے بھی بات کرتی ہوں تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، آج آپ لوگوں نے کیا بنایا. اس سے ایک تو دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا بنایا ہے. دوسرا آپ کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا مل جاتا ہے کہ آج آپ کیا پریپیئر کریں گے. تو میں یہ سوچ کے پھر دوسرے دن سوچتی ہوں اگر آج انہوں نے یہ بنایا تو میں کل وہ بناؤں گی. تو اس سے مجھے بھی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے. وہ لوگ بھی میرا پوچھ لیتی ہیں تم نے کیا بنایا. پھر یہی ہوتا ہے کہ امی کی ریسیپی سے بنا لوں، یا کوئی چیز ہوتی ہے تو بہن جو اچھی بناتی ہے جو میرے بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو میں اس سے پوچھ لیتی ہوں. یہاں آج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بناؤں. میں کل گروسری کر کر آئی تھی چکن کی، تو میں نے یہی سوچا آج چکن آلو قیمہ بنا لیتی ہوں خالی گوشت نہیں، کیونکہ گوشت بہت ہو جاتا ہے کھانے میں. تو یہ کہ تھوڑی ویجیٹیبلس بھی اگر آپ ایڈ کر دیں گی تو صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے، فلیور اچھا رہتا ہے. ساتھ ساتھ میں نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا جو مارننگ کے لیے میں رکھتی ہوں، تو آج اس کو پریپیئر کرنے کا ٹائم تھا تو ساتھ ساتھ میرا وہ بھی چل رہا ہے. ساتھ ساتھ میرے کیا کہتے ہیں ڈش واشنگ بھی چل رہی ہے. سب کام ایک ساتھ میں چھیڑتی ہوں. اگر کوئی کچن میں آ جائے تو مجھے بہت سخت الجھن ہوتی ہے. تو بچے یہی کہتے ہیں کہ مما جب آپ کچن میں کام کرتی ہیں تو ہم آتے ہیں تو آپ چیخنے لگ جاتی ہیں. میں کہتی ہوں چیخ نہیں رہی ہوتی، میں اپنے کام اپنے مائنڈ میں رکھ کے کر رہی ہوتی ہوں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. تو ایک دم تم لوگ آتے ہو تو میں پلٹتی ہوں یا کچھ ہوتا ہے، تم لوگ بھی اچانک میرے سر پہ آن کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہو پاتا. تو اس سے یہ کہ کوئی چیز گرے ٹکرائے تو بہتر یہ کہ تم اس وقت نہ ہو ساتھ میں قیمہ بھی چاپ کر رہی ہوں. وہاں میں نے اپنی پتیلی بھی رکھ دی ہے کہ ساتھ ساتھ ہوتا جائے. چاپنگ بھی کر رہی ہوں، اس کو قیمہ کر کے میں اس کو بھی چڑھا دوں گی ساتھ ساتھ. تو یہی بات ہے کہ آپ کام کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر لیڈیز کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ ہوا بنا لیتی ہیں کام 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 کام، تو دیکھیں لیڈیز کا کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. بہتر یہ کہ اپنے مائنڈ میں پہلے سے پریپریشن کر کے رکھیں، چاہے ایک دن پہلے کریں یا مارننگ میں کریں، اور یہ سوچ کے رکھیں کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں گی کہ خود آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اور کام کا ورک لوڈ بھی کم ہو جائے گا، پریشر بھی نہیں رہے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں تو کل میں اپنے آسانی سے یہ کام کر لوں گی. اس کے لیے مجھے اگر باہر جانا ہے یا منگانا ہے تو میرے مائنڈ میں رہے گا، وقت کے وقت مجھے خیال نہیں آئے گا. اور کوشش یہ کریں کہ ایک دن پہلے کی گروسری پہلے لا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو اس دن تھوڑا ٹائم مل جائے، ایزی رہے. ہو سکے تو 2 دن کی لیں تو یہ بھی بہت اچھا رہتا ہے. تو لیڈیز کا یہی ہوتا ہے بچوں سے منگاؤ یا ہسبینڈ سے منگاؤ تو اس میں یہی ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے لاتے ہیں، لیکن جب لیڈیز جاتی ہیں تو وہ 3 سے 4 دن کا سوچتی ہیں کہ مجھے کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے، آگے بھی کیا بن جائے گا. تو پریفر یہی رہتا ہے کہ لیڈیز اپنے حساب سے گروسری کی کریں تو ان کو اچھا بینیفٹ بھی ملتا ہے اور ٹائم کی بچت بھی رہتی ہے. بس یہاں دیکھیں میرا قیمہ بھی ہو گیا ہے. قیمہ میں زیادہ تر خود چاپ کرتی ہوں اپنی مشین میں، تو بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ جو پیکٹس کے جو قیمہ آتا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتا، بہت باریک ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو وہ ہوتا ہے نا کٹا ہوا قیمہ،
موٹا کٹا ہوا قیمہ، کھڑا قیمہ، تو وہ چیز آپ کی اس پیکٹ کے قیمے میں آپ کو نہیں آتی۔ تو بس ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کر دیا کہ میں یہ کر دوں کہ قیمہ ڈال کے سالن کو بھوننا شروع کر دیا ہے پیاز لال کرنے کے بعد۔ اور بس پیچھے سے بھی میرے کام چل رہے ہیں، بچے بھی آواز دے رہے ہیں مما یہ کام ہے، مما وہ کام ہے، ان کو بھی گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے آج کیا کرنا ہے، آپ کا آج کا یہ کام ہے۔ کام ہم لوگ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر برڈن نہ آئے۔ میں اگر کچن کا دیکھتی ہوں تو بچے اپنے دوسرے کام دیکھ لیتے ہیں، اپنا کمرہ سیٹ کر لیتے ہیں، اپنی اور چیزیں آرگنائز کر لیتے ہیں، ہیلپ کر دیتے ہیں۔ باقی یہ کہ کچن کے کام کا تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا خود کروں۔ شاید مجھے عادت بھی پڑ گئی ہے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی توفیق دے۔ ہاں، ہیلپ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں ضرور لے لیتی ہوں بچوں کی، لیکن بلا وجہ یہ نہیں کرتی کہ آپ بہت زیادہ بچوں پہ ورک لوڈ ڈالیں، کیونکہ بچوں کی بھی اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں، بچوں کو ان کا ٹائم بھی دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا ایزیلی اپنی اسٹڈیز کریں۔ اس سے کیونکہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ جو مائیں لڑکیوں پہ یا بچوں پہ جو بھی ہے فیملی میں، آپ اپنا پورا کام ان پہ ڈال دیں تو اس طرح ان کی پڑھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ کام تو ساری زندگی چلنے ہیں، کام تو لیڈیز نے بچیوں نے آگے جا کے کرنا ہی ہے۔ آج تھوڑا سا سکون سے اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کر لیں گی تو کل یہ ان کا ہی بینیفٹ ہے۔ تو بس یہاں میرا دیکھیں قیمہ بھی ریڈی ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں اس کو بھون رہی ہوں، اور بس اپنے بچپن کی بھی باتیں یاد آتی جا رہی ہیں، اپنے آگے کی لائف کی بھی، پیچھے کی بھی لائف کی بھی، سب باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ہنسی خوشی ہو کے کام کریں، کوئی بھی چیز ہے ہنس کے خوش ہو کے آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے سب کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا، آپ چڑچڑے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے کام کو لے کے، سب سے زیادہ لیڈیز کا یہی ہوتا ہے جو وہ چڑچڑاتی ہیں، تو وہ ورک پریشر کام کے لوڈ سے ہی ہوتا ہے۔ یا دیکھیے میں مارننگ کی چکن کی بھی پریپریشن کرتی جا رہی ہوں، تاکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے مارننگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، میرے پاس ختم ہو گئے آج، تو مجھے پتہ ہے کل مارننگ میں مجھے بچوں کو دینا ہے۔ آج یہ ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ ایک دن پہلے میں ان کو میرینیٹ کر دیتی ہوں، پوری اوور نائٹ یہ میرینیٹ ہوتے ہیں، تو دوسرے دن ان کا پانی سوک کر کے پھر میں ان میں یہ مسالہ لگا کے رکھ دیتی ہوں، تو یہ میرے 3 سے 4 دن آرام سے چل جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نیا بیچ ٹرائی کرتی ہوں بنانے کا، تو ایزی رہتا ہے، کبھی کہ چینج بھی کر دیتی ہوں، کبھی کباب فارم میں چکن کے ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں میرے بچوں کو آپ کہیں گے چکن 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 کرے جاتی ہیں، لیکن کیا کروں، میرے بچوں کو چکن پسند ہے، ہسبینڈ کو مٹن پسند ہے یا بیف۔ بچے میرے وہ بچپن سے ان کو عادت پڑی ہے بالکل را بوٹی ہوتی ہے نا اس ٹائپ کی، تو بس ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر میں مٹن بناتی ہوں تو اس میں بیف کی بالکل روکھی بوٹیاں ایڈ کرتی ہوں، تو بچے پسند نہیں کرتے۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ ماؤں کا یا گھر میں لیڈیز کا جو بھی گھر میں بڑی ہیں تو ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پوری فیملی سکون سے کھانا بھی کھا لے، کسی کا نخرہ بھی نہ ہو، ہر ایک کو اس کی پسند کا بھی مل جائے۔ تو بس یہ چیزیں اپنے مد نظر رکھیں۔ میں نے آٹا نکال لیا ہے، تو میں نے کہا یہ بھی گوندھ کے رکھ لوں، آٹا ٹھہر جائے گا تو میں روٹیاں ڈالوں گی۔ آٹا گوندھتے ہوئے مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے۔ آٹا میں نے بہت چھوٹی ایج میں گوندھنا شروع کیا تھا، میرے خیال سے میں کوئی 6-7 ایئرس کی ہوں گی۔ میں اپنی کسی فرینڈ کے گھر گئی تھی تو وہ تھوڑی سی بڑی لڑکی ہوگی، میرے خیال سے 10-11 ایئرس کی، تو وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ مجھے وہ دیکھ کے وہ منظر اتنا اچھا لگا کہ میں اس دن واپس گھر آئی ہوں، ہمارے نیبرس میں ہی تھی، تو میں صرف دیکھ کر اس کو آئی ہوں۔ میں امی سے ضد کری، امی مجھے آٹا گوندھنا ہے۔ امی نے کہا نہیں ابھی تو تم رہنے دو، لیکن پھر جب میں نے زیادہ ضد کی تو امی نے مجھ سے آٹا گندوایا۔ آپ یقین کریں، میں 1-2 دن میں ہی آٹا میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اتنی چھوٹی ایج میں میں نے گوندنا شروع کر دیا تھا کہ میں آٹا کچن کی پہلے یہ تو نہیں تھا کہ آپ کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے آٹا گوندھ رہے ہیں یا کوئی بہت بڑا سلیب لگا ہوا ہے تو آپ اوپر کر کے کام کر رہے ہیں، تو فرش ہوتا تھا کیونکہ بیٹھ کے روٹیاں ڈلتی تھی، سالن کھڑے ہو کے بنتا تھا۔ تو میں نیچے تسلا رکھ کے امی نے مجھے بٹھایا، تو مجھ سے مکھیاں مکھیاں ہی کہتے ہیں جو گوندتے ہیں ہم لوگ، تو وہ گوندتے گوندتے آٹا میں وہ تسلا سے رکھ کے کچن کے آخری کونے تک چلا جاتا تھا میرے ساتھ نا، کیونکہ مجھ سے ایسا لگتا تھا کہ میں اس تسلے کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جا رہی ہوں، لیکن یہ کہ پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی ظاہر تھوڑی، لیکن آٹا میں ہمیشہ بہت شوق سے گوندتی تھی۔ آٹا میں نے سب سے پہلے اپنی لائف میں کچن کے کام جو میں نے شروع کرا وہ میں نے آٹے سے ہی کرا۔
اچھا، یہ جو آپ تسلا دیکھ رہے ہوں گے جس میں میں آٹا گون رہی ہوں، تو یہ دیکھ کے یہ میرا بالکل نیو تسلا تھا، کبھی بھی میرا یوز نہیں ہوا، لیکن یہ میری شادی کا تسلا ہے۔ یہ مجھے میرے ابو امی نے جہیز میں دیا تھا۔ جب میں یہاں شفٹ ہو رہی تھی تو بہت سی چیزیں میں نے دے دیں، سامان دے دیا، لیکن جو ایسی چیزیں جو میرے پاس رہ گئی تھیں، جو میری شادی کے حوالے سے میرے ابو خود جا کے لے کر آئے تھے، تو وہ میرا دینے کا دل نہیں چاہا، کیونکہ یہ میں نے یوز ہی کبھی نہیں کرا۔ ظاہر ہے چھوٹی فیملی آپ کی یوز میں نہیں آتا، لیکن اب جب پتہ چلا کہ واقعی جب ماشاءاللہ بچے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، فیملی آپ کی بڑی ہوتی ہے، تو ہر چیز کی بڑی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کا اسٹیل اتنا اچھا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے سال شادی کے ہونے کے بعد بھی یہ یوز نہیں ہوا، نہ یہ کہیں سے خراب ہوا نہ کچھ، کیونکہ یہ بکسے میں امی کے گھر رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے یہاں شفٹنگ کا کرا تو یہ مجھے نظر آیا، تو میں تسلے اور سینیاں ٹائپ جو ٹرے ہوتی ہیں بڑے والے اور وہ گول والے، یہ سب میں لے کر اپنے آ گئی۔ تو آج بھی جب میں یہ چیزیں اپنی اب یوز کرتی ہوں اتنے سالوں بعد، تو مجھے ویسے ہی لگتا ہے کہ میں اپنے ابو کی دی ہوئی چیز یوز کر رہی ہوں۔ ماں باپ کی دی ہوئی چیز آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کو کتنی عزیز ہوتی ہے، اور وہ لڑکیاں جو دور ہو جائیں، جن کے ماں باپ دور ہوں، باپ نہ ہو، ماں دور ہو، اور پہلی شادی جب ہو، تو آپ کو پتہ ہے ماں باپ کی تو کوشش یہی ہوتی ہے اپنی اولاد کو ہر چیز دے۔ یہاں میں روٹی کی تیاری کر رہی ہوں۔ اچھا، میں آپ لوگ یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ کتنے سال پرانا ہے، کمنٹ باکس میں بتائیے گا مجھ سے، مجھے اس بات کا کہ آپ لوگ گیس کر کے مجھے بتائیں کہ اس تسلے کو تقریباً کتنے سال ہو گئے۔ صحیح آنسر دینے والے کو میں کچھ نہیں دوں گی۔ ہاں، آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ساتھ ساتھ دیکھیں روٹی بھی بن رہی ہے، آپ سے بات کر رہی ہوں میں۔ یہ میرا بیٹا یہ مٹر لے کر آ گیا تھا، یہ میں فروزن یوز کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے یہاں تو فریش مٹر بہت کم نظر آتی ہے۔ اب میں جب اس کو دیکھا تو یہ بالکل کوک تھی، فلی کوک ہے، تو اب میں سوچ رہی تھی لیکن یوز تو کرنا ہے آپ نے، پھینکنا تو ہے نہیں، تو اب میرا یہی پلان ہے کہ میں یہ قیمہ فل کوک کر کے آلو کے ساتھ، تو آخر میں اس کو مٹر کو ڈالوں گی تاکہ یہ مٹر بالکل گھل نہ جائے۔ روٹیاں میری ریڈی ہو رہی ہیں، پراٹھے میں نے بنا کے رکھ دیے ہیں، بس دیکھیے میرا یہاں کھانا ریڈی ہو گیا ہے۔ میں اپنی ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو پلیز میرا چینل لائک